الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق علیہ. حاضرین کرام، میرے عزیز اسلامی بھائیوں، اس سے قبل جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پچھلے درس میں بیان کی گئی تھی، آخری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو. جو شخص سے ان میں پیے گا اس کا انجام کیا ہوگا، اس انجام کو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو، اس لیے کہ یہ کفار کے لیے دنیا میں ہے، تمہارے لیے آخرت میں ہے. لیکن کوئی شخص اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی مخالفت کرتا ہے اور سونے یا چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اسے کس قسم کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، وہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یشرب فی اناء الفضہ، جو چاندی کے برتنوں میں پیے گا، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، تو اس کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت کے دن اپنے پیٹ میں وہ جہنم کی آگ کو پیے گا. دنیا میں اگر وہ چاندی کے برتن میں پیتا ہے تو آخرت میں وہ جہنم کی آگ کو پیے گا. یہ حدیث جو ذکر کی گئی ہے، یہ حدیث بظاہر اس کا کوئی تعلق جس باب سے ہم ہیں، یعنی کتاب الطہارہ سے، پانی کے باب سے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے اس لیے ذکر کیا تاکہ کوئی بھی شخص سونے یا چاندی کے برتنوں میں پینے کے معاملے کو آسان نہ سمجھے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا اور پھر بھی کوئی شخص کہے کہ اس کا پینا درست ہے یا اس کو استعمال کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس کا عذاب بتلایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں میں فرق کرتی ہے. کبیرہ گناہ بھی حرام ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ بھی حرام ہیں. سارے گناہ حرام ہیں، چاہے وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں، دونوں قسم کے گناہ حرام ہیں. لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کبیرہ ہے اور یہ صغیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے انجام کے تعلق سے کوئی شدید قسم کی وعید آئی ہو، یا جہنم میں جانے کا ذکر کیا گیا ہو، یا اس شخص پہ لعنت بھیجی گئی ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی ایسی بات کہی گئی ہو جس میں اس کے برے انجام کی جانب اشارہ کیا گیا ہو. یہ کبیرہ گناہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کے تعلق سے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو. حلالہ کرنے والے کے تعلق سے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پہ اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے. تو گویا یہ گناہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. جیسے مثال کے طور پہ اجنبی عورت کی طرف دیکھنا، اجنبی عورت کی طرف دیکھنا یہ حرام ہے. اب یہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، اس کے تعلق سے جو
باقی روایتیں ہیں اس کو آپ پھنگالیے، قرآن کے اندر اگر اس کے تعلق سے کوئی بات موجود ہے تو اس کو دیکھیے، تو ایسی کوئی چیز قرآن اور حدیث میں نہیں آتی کہ اس پہ شدید قسم کی وعید ہو، شدید قسم کی وعید ذکر کی گئی ہو، لعنت بھیجی گئی ہو، جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہو، یا ایسے شخص کو ملعون قرار دیا گیا ہو، یا اس کو شدید قسم کی وعید اس تعلق سے وارد ہوئی ہو، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ صغیرہ گناہ، یہ صغیرہ گناہ۔ اور صغیرہ گناہ 5 وقتہ نمازوں سے دھل جاتے ہیں، حج اور عمرہ کرنے سے دھلتے ہیں، روزہ رکھنے سے دھلتے ہیں، نیک کام کرنے سے دھلتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو لے کے چلی جاتی ہیں، یعنی انہیں ختم کر دیتی ہیں، اور یہ وہ نیکیاں ہوتی ہیں، یہ وہ برائیاں ہوتی ہیں جو کبیرہ گناہ نہیں ہیں۔ صغیرہ گناہ ہے تو ایسی صورت میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کبیرہ گناہ ہے تو ایسی صورت میں آپ کو توبہ کرنا ضروری ہے، بلا توبہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ فرق علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جس کے تعلق سے کسی قسم کی وعید یا اعلان یا شدت ذکر کی گئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے، اور جس کے تعلق سے یہ باتیں نہ ہوں وہ صغیرہ گناہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم صغیرہ گناہوں کو معمولی سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے حقیر گناہوں سے بچو، جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں، یعنی جو ہماری نگاہ میں حقیر ہے، ان گناہوں سے بچو، اس لیے کہ جب یہ جمع ہو جاتی ہے تو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جمع ہو جاتی ہیں تو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اور کس طریقے سے ہلاک کرتی ہیں، یہ صغیرہ گناہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں، ایک دوسری روایت کے اندر ہے، مثال دی گئی ہے کہ ایک قوم کسی مقام پہ نزول اختیار کرتی ہے، وہاں پہ اترتی ہے، پڑاؤ ڈالتی ہے، اور ان کے پاس پکانے کے لیے کوئی لکڑی وغیرہ نہیں، تو ایسی صورت میں لوگ منتشر ہوتے ہیں، اور ایک شخص ایک لکڑی لاتا ہے، دوسرا دوسری لکڑی لاتا ہے، تیسرا تیسری لکڑی لاتا ہے، اس طریقے سے لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں اور آگ جلائی جاتی ہے، اور اس کے بعد روٹی پک جاتی ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹے گناہ ایک واقع ہوئے، دوسرے واقع ہوئے، تیسرے واقع ہوئے، تو جس طریقے سے وہاں پہ روٹی تیار ہو جاتی ہے، اس طریقے سے یہاں پہ انسان کو اکٹھا ہو کر ہلاک کر دیتی ہے۔ تو یہ مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ تو معمولی کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جس کو ہم معمولی سمجھیں گے، حقیر سمجھیں گے، اس کے تعلق سے ہم توجہ نہیں دیں گے، اور جب توجہ نہیں دیں گے تو ہلاکت کی طرف ہمارا پہلا قدم اٹھے گا اور ہم اس سے کر گزریں گے، اس طریقے سے ہم ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ اس حدیث کے اندر شدید قسم کی وعید ذکر کی گئی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں اس حدیث کے اندر صرف یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص سے چاندی کے برتن میں پیتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے، جبکہ مسلم کی روایت کے اندر اس بات کا اضافہ ہے کہ جو شخص سے سونے یا چاندی کے برتن میں پیتا ہے، من شرب فی اناء من ذهب او فضہ، جو شخص اسی سونے یا چاندی کے برتن میں پیتا ہے، فإنما یجرجر فی بطنہ نارا من جہنم، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اڑیلتا ہے۔ تو دونوں چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، صرف چاندی حرام نہیں ہے بلکہ سونا بھی، سونے کے برتن بھی حرام ہے، اس لیے کہ چاندی کے برتن عام شخص بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن سونے کے برتن زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، ان میں تکبر زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہ انسان کے اندر گھمنڈ اور غرور زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ سونے اور چاندی کے برتن میں اگر کوئی شخص سے پیتا ہے، چاہے کسی بھی چیز کو پیتا ہے، اور یہاں پینا صرف ذکر کیا گیا ہے ورنہ کھانا بھی اس کے اندر شامل ہے، کوئی بھی شخص سونے یا چاندی کے برتن میں پیتا ہے یا کھاتا ہے تو پینے کی یہاں پہ کیفیت ذکر کی گئی ہے، اور پھر اس کے آداب کو ذکر کیا گیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، وہ شخص سے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اڑیلتا ہے۔ یجرجرو کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ، آپ جب پانی پیتے ہیں تو پانی پیتے ہوئے آپ کو گٹاگٹ کی آواز آتی ہے، جب پانی آپ حلق سے نیچے اتارتے ہیں تو ایسی صورت میں پینے کی جو آواز ہوتی ہے اسے یجرجر بولتے ہیں۔ کوئی شخص جب پیتا ہے اور آواز نکالتا ہے تو اسی کو یہاں پہ یجرجر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے وہ جہنم کی آگ پیے گا، گٹاگٹ پیے گا، جس طریقے سے آپ پانی پیتے ہیں تو اس کی آواز ہوتی ہے، اسی طریقے سے جہنم کی آگ کو جب وہ پیے گا تو اس کی آواز پیدا ہوگی۔ اس دلیل کے اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جیسا ہم کریں گے ویسا ہم پائیں گے، جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ہم بھگتیں گے، اور اسے کہا جاتا ہے الجزاء من جنس العمل، اور اس کو اردو میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو جیسا بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے، یا جیسا کرو گے ویسا ہی بھگتو گے۔ تو یہاں پہ چونکہ پینے کا ذکر کیا گیا ہے اور پینے کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے، اس لیے عذاب بھی اسی جنس سے دیا جائے گا، یعنی جہنم کی آگ پلائی جائے گی۔ آپ نے پیا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ آپ بھی جہنم کی آگ پیے۔ تو یہاں پہ اس بات کا ذکر ہے کہ جو جیسا کرے گا ویسا ہی وہ بھگتے گا، اور یہ ایک عظیم قاعدہ ہے دین کا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو جیسا ظلم کرتا ہے ویسا ظلم اس کے ساتھ روا رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے شریعت کے اندر قصاص رکھا گیا، قتل کے بدلے قتل، آنکھ پھوڑنے کے بدلے آنکھ پھوڑنا، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، ساری چیزیں رکھی گئی، دانت کے بدلے دانت۔ یہ ساری چیزیں شریعت میں اس لیے رکھی گئی کہ آپ نے جیسا کیا ہے آپ کو ایسی سزا دی جائے گی۔ یہاں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ آپ نے جیسا کیا ہے ویسا ہی آپ قیامت کے دن بھگتیں گے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ دوسری احادیث ذکر کرتے ہیں، اور یہ احادیث سے مردار کے چمڑے سے متعلق ہے کہ اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس مردار کے چمڑے کا کیا حکم ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دبغ الإهاب فقد طهر، اخرجه مسلم، وعند الاربعة ايما إهاب دبغ۔ وعن سلمة بن المحبق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان۔ وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائی۔ یہ تین احادیث ہیں جو مردار کے چمڑے سے متعلق علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چمڑے کو دباغت دے دی جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔ اس روایت کو، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابو داود اور نسائی اور ترمذی کے ہیں، اور ترمذی اور ابن ماجہ کے ہیں۔ جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ جس چمڑے کو دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ پہلا لفظ ہے کہ جب چمڑے کو دباغت دے دی جاتی ہے تو پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا لفظ ہے کہ جس چمڑے کو بھی دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو جیسا علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ جو الفاظ انہوں نے امام مسلم کے ذکر کیے ہیں یہی الفاظ امام ابو داود کی اپنے سنن کے اندر بھی ہیں، یعنی امام ابو داود نے انہی الفاظ کو ذکر کیا ہے، ان الفاظ کو ذکر نہیں کیا ہے جنہیں انہوں نے بعد میں ذکر کیا، جبکہ یہاں پہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بعد میں ذکر کیے ہوئے الفاظ کی نسبت امام ابو داود رحمہ اللہ کی طرف کی ہے، لیکن شاید ان سے وہم واقع ہو گیا، اور اس طرح کا وہم کسی امام یا عالم کے اندر کسی بھی قسم کا نقص پیدا نہیں کرتا۔ جتنے بھی علماء کرام ہیں یہ معصوم نہیں، جس طریقے سے عام انسان بھول جاتا ہے یا بسا اوقات
وہم واقع ہو جاتا ہے کہ یہ چیز یا یہ حدیث امام ابو داؤد کے ہاں ان الفاظ میں ہوگی، لیکن حقیقت میں نہیں تھی، حقیقت میں نہیں تھی، بلکہ وہ الفاظ تھے جو امام مسلم رحمہ اللہ کے ہاں تھے۔ تو اس طرح کا وہم واقع ہوتا ہے، اور عام طور سے اس طرح کا وہم خطبوں کے درمیان یا تقریر کے دوران واقع ہوتا ہے، اس لیے کہ جو چیزیں بظاہر کتاب سے دیکھ کر نہ پڑھی جائیں، اپنے حفظ پہ اعتماد کیا جائے تو ان میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ جو کہ اپنے فن کے امام ہیں، ان سے بھی وہم واقع ہوا، اور یہ ان کی شان کے اندر کسی بھی قسم کی کمی اس سے واقع نہیں ہوتی۔ دوسری جو حدیث ذکر کی گئی ہے وہ حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر، دباغ جلود المیتۃ طہورھا، کہ مردار کے چمڑے کو دباغت دینا اس کی پاکی ہے، یعنی آپ نے مردار کے چمڑے کو دباغت دے دی تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو علامہ ابن حبان رضی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کے پورے جو الفاظ ہیں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ جیسا کہ ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ صرف انہی الفاظ کو ذکر کرتے ہیں جو جن کا لانا باب سے متعلق ہو، یا کبھی حدیث طویل ہوتی ہے تو بعض اجزاء کو وہ کاٹ دیتے ہیں اور اختصار سے کام لیتے ہیں۔ یہاں بھی جو واقعہ ہے اس واقعے کو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پہ ایک گھر کے اندر داخل ہوئے، اور اس گھر کے صحن میں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی پینا چاہا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ مردار جانور کے چمڑے سے تیار کیا گیا ہے، یہ کہا گیا کہ یہ مردار جانور کے چمڑے سے تیار کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ العدیمی دباغہ، چمڑے کو دباغت دے دینا اس کی پاکی ہے۔ یہ اس الفاظ کے تعلق سے بعد میں ذکر کروں گا۔ یہاں پہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے دباغ جلود المیتۃ طہورھا، کہ مردار کے چمڑے کو دباغت دینا اس کی پاکی ہے۔ چونکہ مردار نجس ہوتا ہے، اس لیے جب اس کی دباغت دے دی جائے گی تو ایسی صورت میں وہ جانور پاک ہو جائے گا۔ تیسری جو حدیث ہے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری کے پاس سے ہوا، لوگ اسے گھسیٹ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو دیکھے کہ ایک بکری ہے اور لوگ اسے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ تم اس کے چمڑے کو لے لو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو مردار ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور کیکر پاک کر دیتا ہے، یعنی پانی اور کیکر کو استعمال کر کے اس کی دباغت دی جائے تو پاک ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہاں بھی علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے پورے واقعے کو ذکر نہیں کیا، چونکہ مقصود ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے سارے واقعے کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ یہ جو حدیث ہے یہ عالیہ بنت سبیع سے مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری کچھ بکریاں احد کے مقام پہ تھیں، جبل احد کے مقام پہ میری کچھ بکریاں تھیں، اور وہ بکریاں مرنے لگیں۔ جس طریقے سے بیماری پیدا ہوتی ہے تو چکن اور دوسری چیزیں مرنے لگتی ہیں، اس طریقے سے بیماری کی وجہ سے وہ مرنے لگی۔ تو میں حضرت میمونہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں ان کے پاس گئی، اور میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تم اس کے چمڑے کو لے کر اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتی، یعنی ان کے چمڑے کو لے لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو میں نے کہا کہ کیا یہ حلال ہے، یعنی مردار کے چمڑے سے فائدہ اٹھانا حلال ہے؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا قریش کے کچھ آدمیوں کے پاس سے جو اپنی بکری کو کھینچ کر لے جا رہے تھے، جس طریقے سے گدھے کو کھینچ کر لے آتے ہیں، یعنی گدھا جب مر جاتا ہے تو اس کو کھینچ کے لے آ کے کسی گڈھے میں ڈال دیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ قریشی افراد اس بکری کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو اخذتم احابہ،
تم اس کے چمڑے کو لے لو، یا چمڑے کو لے کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہا میتہ، کہ یہ مردار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور کیکر پاک کر دیتی ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے، اور خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ حدیث صحیح ہے یا کم از کم حسن کے درجے میں ہے، اس لیے کہ جہاں بھی کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے ضعف کو بیان کرتے ہیں، اور اگر وہ حسن کے درجے میں ہوتی ہے یا علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ آخری حدیث جو حدیث میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس حدیث سے علامہ حافظ ابن حجر نے سکوت اختیار کیا ہے، لیکن اس حدیث کے شواہد موجود ہیں، یعنی دوسری صحابہ کرام سے ایسی روایتیں مروی ہیں جو اس بات کی تائید کرتی ہیں جو اس روایت کے اندر موجود ہے، اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جو اسی معنی کی ہے، اور وہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردار بکری کے پاس سے ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ حل استمتعتم بإحابها، تم اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ مردار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے، صرف اس کا کھانا حرام ہے، یعنی باقی فائدے آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن دوسری روایات میں تحدید ہوتی ہے کہ کون کون سے فائدے آپ نہیں اٹھا سکتے اور کون کون سے فائدہ آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے سے متعلق کہا کہ چمڑے کا کھانا حرام ہے یا مردار کا کھانا حرام ہے۔ تو یہ تین روایتیں ہیں، اور ان تین روایتوں سے جو ہمیں دلیل ملتی ہے وہ یہ کہ کسی بھی چمڑے کو دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، کسی بھی چمڑے کو دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اس لیے کہ حدیث کے اندر عموم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اذا دبغ الاحاب فقد طہر، ایما احاب دبغ فقد طہر۔ تو یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں، دونوں حدیث کے دونوں الفاظ ایسے ہیں جو عموم پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ہر قسم کا چمڑا اگر دباغت دے دیا جاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ چمڑا چاہے کسی ایسے حیوان کا ہو جسے ذبح کیا گیا ہو اور اس کے بعد اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، دباغت دی گئی، یا کسی ایسے جانور کا ہو جو مر چکا ہو اور اس کے چمڑے کو نکال کر اس کو دباغت دے دیا ہے۔ یہ دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ان جانوروں کے تعلق سے جن کا کھانا حلال ہے۔ وہ جانور جن کا کھانا حلال ہے اس کے چمڑے چاہے آپ ذبح کر کے نکال کر دباغت دیں، یا وہ جانور مر جاتا ہے اور پھر اس کے چمڑے کو آپ نکال کر دباغت دیتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جانور جس کا گوشت حلال نہیں، جیسے مثال کے طور پہ شیر ہے، تیندوا ہے، چیتا ہے، اس طرح کے جانور، یا آپ کہیں کہ بلی ہیں، اس طرح کے جانور جن کے گوشت کا کھانا حلال نہیں ہے، اور اسی میں کتے اور خنزیر بھی شامل ہیں، تو کیا ان کے چمڑے کو اگر نکالا جائے چاہے مردار حالت میں یا زندگی کی حالت میں، مردار کا مطلب یہ کہ مردار حالت میں یا ذبح کرنے کے بعد نکالا جائے، تو کیا یہ چمڑے پاک ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ کسی بھی چمڑے کو جب دباغت دے دی جائے تو پاک ہو جاتا ہے، کسی بھی چمڑے کو جب دباغت دے دی جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔ اب کسی بھی چمڑے کے اندر کتے اور جو ہے سور وغیرہ کا چمڑا بھی شامل ہے، شیر اور بلی کا بھی شامل ہے، تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا بھی چمڑا دباغت دینے کے بعد پاک ہو جائے گا۔ اور اسی قول کو ظاہریہ نے اختیار کیا ہے اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے اختیار کیا، اور اسی قول کو جمہور نے بھی اختیار کیا ہے۔ بعض علماء کرام تفریق کرتے ہیں بعض چیزوں میں کہ سور کا حکم الگ ہے، اور بعض سور اور کتے کے حکم الگ بیان کرتے ہیں، اور بعض علماء سارے یعنی ہر قسم کے جانور کے چمڑے کو حلال قرار دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دباغت ہے۔
اور یہی قول ظاہریہ کا بھی ہے، امام شوکانی رحمہ اللہ کا بھی ہے، اس لیے کہ اس باب کے اندر جتنی بھی احادیث ذکر کی گئی ہیں ان احادیث میں ماکل اللحم یعنی جن کے گوشت کو کھایا جاتا ہے ان کے اور جن کے گوشت کو نہیں کھایا جاتا ہے ان کے درمیان کسی بھی قسم کی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا چمڑا دباغت کے بعد حلال ہوگا اور جن کے گوشت نہیں کھائے جاتے ہیں ان کا چمڑا دباغت کے بعد حلال نہیں ہوگا۔ ایسا کوئی ذکر اس باب کی تمام احادیث میں سے کسی حدیث کے اندر نہیں۔ اسی لیے علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ چمڑے کو جب دباغت دے دی جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے میں اس کے سامنے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور اس میں کھانے والے اور نہ کھانے والے جانوروں کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی، اور یہی جمہور علماء کا بھی مسلک ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ اصول فقہ کا ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی حکم کو، کسی عام حکم کو کسی خاص سبب پہ بیان کیا جائے، جیسے یہاں پہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصے کے اندر بکری کے کھینچنے کا ذکر ہے، بکری کے کھینچ کر لے جانے کے، مردار بکری کا ذکر ہے، تو یہ مردار بکری کے تعلق سے آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا چمڑا حلال ہے، دباغت کے بعد اس کا چمڑا حلال ہو جائے گا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عام لفظ کو استعمال کرتے ہیں کسی خاص واقعے کے تحت، تو ایسی صورت میں لفظ کا اعتبار کیا جاتا ہے، واقعے کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ واقعہ اس کے اندر شامل ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف کسی واقعے کے تعلق سے ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اگر ہم اس کو واقعے کے ساتھ خاص کریں گے تو بکری کے علاوہ اگر بھینس مر جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا چمڑا دباغت دینے کے بعد پاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث کے اندر صرف بکری کا ذکر ہے۔ تو اگر لفظ عام ہوتا ہے، لفظ خاص ہو تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر لفظ عام ہو جیسا کہ یہاں پہ کہا گیا کہ ایما احاب دبغ فقط طہور، کسی بھی چمڑے کو دباغت دے دی جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ہے کہ واقعہ خاص ہے لیکن الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں وہ عام ہیں، تو ایسی صورت میں اسے عموم پر محمول کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ خاص واقعے کے تحت ہے اس لیے خاص واقعے پہ محمول کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس سے علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے دلیل پکڑی ہے، اور دیگر علماء کرام نے بھی اسی سے دلیل پکڑی ہے کہ کسی بھی جانور چاہے وہ اس کا گوشت کھائے جاتا ہو یا کھانا اسے گوشت کا کھانا حرام ہو، دونوں کے چمڑے کو اگر دباغت دے دی جاتی ہے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر حدیث پہ غور کیا جائے، اور ضرورت ہی ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں جن میں بظاہر کچھ نہ کچھ بات نظر آتی ہے ہمیں، یا ایک قسم کا ٹکراؤ ہمیں نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں تمام احادیث کو جمع کیا جاتا ہے جو اس مسئلے سے متعلق ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد ہی آپ کوئی فیصلہ صادر کر سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم جو کردار ادا ہوتا ہے وہ الفاظ کا، الفاظ پہ غور کرنا ہوتا ہے، اور الفاظ پہ غور کرنے کے بعد پھر اس کا جو مفہوم نکلتا ہے اس مفہوم کے تحت آپ دونوں حدیث میں جو ٹکراؤ ہے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ پہلی حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ کہ کسی بھی چمڑے کو دباغت دے دی جائے تو پاک ہے۔ اب دوسری احادیث کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے دباغ جلود المیتۃ زکاتھا، کہ مردار کے چمڑے کی دباغت اس کی پاکی ہے۔ یہاں پہ پاکی کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اردو زبان کو پڑھتے ہیں اس میں فقہ و فتاوی اور دوسرے مسائل کو پڑھتے ہیں، یا انگلش زبان میں قرآن کے ترجمے کا مطالعہ کرتے ہیں، انگلش زبان میں یا اردو زبان میں احادیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کے اندر وہ پختگی نہیں آ سکتی ہے جو عربی زبان کا جاننے والا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے زمانے کے اندر برادر سے ہیں، جن کو ہم مدرسے کہتے ہیں، بہت سارے ہیں ہمارے اس زمانے کے اندر جو انگلش قرآن ترجمہ، انگلش احادیث ترجمہ، اسی طریقے سے اردو کے تراجم کا مطالعہ کرتے ہیں،
اور اسی طریقے سے جو فقہ فتاوی علماء کرام کے ہیں ان کے جو اردو ترجمے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بہت سارے مسائل میں وہ لوگوں کو جواب دیتے ہیں اور غلطی کر جاتے ہیں۔ ظاہر سی باتیں غلطی کریں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ جامع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے وہ جامع ہے، اور ہر لفظ کا ترجمہ اردو زبان میں بالکل پرفیکٹ آپ نہیں کر سکتے۔ میں نے یہاں پہ جو ذکر کیا دباغ جلود المیتۃ زکاتھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ یہاں پہ زکوٰۃ کا جو ترجمہ جو میں نے کیا تھا وہ پاکی ہے۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کہتے ہیں شرعی طریقے سے کسی جانور کو ذبح کرنا۔ جانور ہے، حالت حیات میں وہ آپ کے لیے حرام ہے، مرنے کی صورت میں وہ آپ کے لیے حرام، دو صورتوں میں حرام ہوا۔ یعنی کسی جانور کو آپ زندگی میں اس کے زندہ ہونے کی حالت میں نہیں کھا سکتے، کسی جانور کو مردہ حالت میں آپ نہیں کھا سکتے۔ ایک صورت باقی بچتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ اسے شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں، شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جانور آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اب کسی جانور کو آپ پیٹ پھاڑ دیتے ہیں اور آدھا دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، وہ مر جائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ شرعی طور پہ اس کو ذبح کرنا نہیں۔ جو شرعی طور پہ ذبح کیا جاتا ہے گردن میں، اس کو عربی زبان میں اور شریعت کے اندر زکوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو آپ ادا کرتے ہیں، وہ زائد سے ہے اور یہ زال سے ہے، تو یہ فرق ہے۔ اب اس کا ترجمہ آپ پاکی سے کریں گے یا اس کا ترجمہ شرعی ذبح سے کریں گے، لیکن یہاں شرعی ذبح مراد نہیں۔ مقصود کیا ہے کہ جس طریقے سے آپ جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں تو اس جانور کا کھانا آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے اور وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر چمڑے کو دباغت دے دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں چمڑا پاک ہو جاتا ہے، چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ اگر کسی جانور سے گوشت وہ زندہ ہے، اس کے کسی حصے کو کاٹ لیا جائے، گوشت نکال لیا جائے، تو گوشت مردار کے حکم میں ہوتا ہے، اور مردار نجس، کسی پانی کے اندر اگر مردار پڑ جاتا ہے تو پانی نجس ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی مرا ہوا جانور کسی بھی پانی میں پڑ جاتا ہے اور پانی کی مقدار کم ہے تو پانی نجس ہو جاتا ہے۔ تو دونوں چیزوں میں پاکی ختم ہو جاتی ہے، دونوں صورتوں میں پاکی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں تو وہ پاک بھی ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے اس کا کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ اب اگر شرعی طور سے ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت کسی پانی میں پڑ جاتا ہے تو وہ پانی نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ذکر کیے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ علماء کرام احادیث کو سمجھنے میں کتنی محنت کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے پاکی کا، تو اس سے دلیل پکڑی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کتے کو لے کر شرعی طریقے سے ذبح کر دے تو کتا پاک نہیں ہوتا، ہو جائے گا پاک نہیں ہوتا، حلال بھی نہیں ہوتا۔ کسی شیر کو آپ پکڑ لیں یا بلی کو پکڑ لیں، شیر کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہوگا، کسی بلی کو پکڑ لیں اور اسے شرعی طور سے آپ ذبح کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ اپنی بکریوں کو اور گائے وغیرہ کو ذبح کرتے ہیں، تو کیا اس کا جو گوشت ہے یا اس کا جو چمڑا ہے وہ پاک ہو جائے گا؟ چمڑے کا مسئلہ یہاں پہ ہے، گوشت اس کا حلال نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا، صرف انہی جانوروں کا گوشت پاک ہوگا جن کا کھانا حلال ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے شرعی طور پہ پاکی کا، تو یہ صرف پاکی انہی جانوروں میں ہوتی ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف انہی جانوروں کا چمڑا مردار حالت میں حلال ہے، پاک ہے، جن کو اگر ذبح کیا جائے تو پاک ہوں گے، جن کو اگر ذبح کیا جائے تو پاک ہوں گے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی ذبح اور شرعی پاکی کا ذکر کیا ہے۔ تو اگر کسی جانور کو جو کھانا حرام ہے اگر ہم اسے ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے کے باوجود وہ جانور حلال نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر اس کا چمڑا ہے تو بھی پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ پاکی کا تعلق
پاکی کا تعلق جانور کے گوشت کے کھانے سے ہے۔ جن جانوروں کے گوشت کا کھانا حلال ہے تو ان کا چمڑا بھی حلال ہے۔ تو دو حدیثیں ہمارے سامنے آ گئی، ایک میں عام لفظ ہے جس میں ہر جانور کا ذکر ہے، لیکن دوسری حدیث اس بات کی تائید نہیں کرتی ہے، اس کے الفاظ اس طرح کے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے جس میں عموم کے الفاظ تھے اس وہ اتنے بھی عام نہیں ہیں، بلکہ یہ ان جانوروں کے ساتھ خاص ہیں جو جن کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں۔ تو اس نے بھی کئی الفاظ اس طرح کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے، دباغ العادی میں زکاتہ، اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن زکاتها دباغها، اور اس رائے کو یعنی آخری جو رائے ذکر کی گئی ہے یہی میرے نزدیک بھی راجح ہے اور اسی کی طرف میرا میلان بھی ہے، اور اسی چیز کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے، عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اسے راجح قرار دیا ہے، اور یہی بہت سارے علماء کرام کا مذہب بھی ہے، جن میں سے امام اوزاعی ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، ابو ثور ہیں، اسحاق بن راہویہ ہیں۔ تو یہ قول راجح ہے اور احوط ہے، اور اس قول کو اختیار کرنے میں ایک طریقے کا ورع بھی پایا جاتا ہے، یعنی آدمی ایسی چیزوں سے بچا رہے گا جو حقیقت میں حرام ہے۔ اگر ہم پہلے قول کو لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو حکم ہے وہ اس کی حرمت کا ہو، لیکن اگر ہم دوسرے قول کو لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہلا حکم بھی ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ تو ہمیشہ اس طرح کے مسائل جس میں اختلاف ہو، دونوں طرف سے دلیلیں ہوں، اور اس میں ایک چیز کو اختیار کرنے میں شبہ پیدا ہوتا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کریں، تو ایسی صورت میں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اسی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ جو شخص شبہات سے بچ گیا۔ یہاں پہ شبہ ہے کہ اگر آپ نے وہ جانور جن کے گوشت کو کھانا حلال نہیں ہے، اگر آپ نے ان کے چمڑے کو دباغت دی اور استعمال کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناپاک ہو، جیسا کہ دوسری روایت میں اشارہ مل رہا ہے۔ تو اس طرح آپ کے سامنے ایک شبہ ہے، اس شبہ سے اگر آپ بچ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے دین کی، اپنی عزت کی حفاظت کر لی۔ تو آدمی ہمیشہ شبہات سے بچے، چاہے وہ شبہات اس کے عزت سے متعلق ہو، یعنی کہیں پہ جانے پہ اس کی عزت پہ دھبا لگتا ہو تو وہاں سے بچا رہے، چاہے وہ چیز کے لیے حلالی کیوں نہ ہو، لیکن ان مقامات سے بچے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال ذکر کرتا ہوں اور یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ شراب کی دکان ہے، اسی کے ساتھ ایک دوسری دکان ہے، اور وہ دکان آپ کے کھانے پینے کی ہوٹل یا دوسری کسی بھی چیز کی دکان ہے۔ آپ اس دکان پہ جاتے ہیں سامان خریدنے کے لیے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ شراب کی دکان پہ نہیں جا رہے ہیں، لیکن آپ جب وہاں پہ اتریں گے، وہاں سے چلیں گے تو کوئی گزرنے والا گزر جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا شاید آپ شراب کی دکان پہ جا رہے ہیں۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا، اور اسی وجہ سے میں اس بات کو ذکر کر رہا ہوں۔ ایک سفر پہ تھے ہم لوگ، اور سفر کے دوران ایک ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے ہم اترے، چائے ناشتہ کرنے کے بعد باہر نکلے، کھڑے رہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوا کہ جس دکان میں ہم داخل ہوئے ہیں اس کے ساتھ والی دکان شراب کی ہے، اور جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور رات کا وقت تھا، تقریباً 12 بجے یا اس کے آس پاس کا وقت تھا، جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اوپر بورڈ لگا ہوا ہے شراب کی دکان پر، وہاں سے کچھ غیر مسلم گزر رہے ہیں جو ہنستے ہوئے گزرے۔ جب وہ ہنستے ہوئے گزرے تو اس کے بعد ہمیں یہ ہوا کہ یہ ہنستے ہوئے کیوں گزرے، تو پھر ہماری نظر پڑی کہ ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں اور ان کو یہ شبہ ہے کہ شاید ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، اپنے اسی لباس میں تھے، ٹوپی لگی ہوئی تھی، اور جو ہمارے ساتھ تھے وہ سارے کے سارے ٹوپی۔ تو اب اس طریقے سے شبہات کا مقام ہے، کوئی بھی شخص آپ کو دیکھے گا رات کے 12 بجے ایسے مقام پہ، تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل کے اندر
شبہ پیدا ہوگا، وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ ہوٹل میں گئے ہوں گے چائے پیے۔ تو اپنی عزت کی حفاظت آپ کو کرنی ہے اس حدیث کے مطابق، اور اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ جو معاملات ایسے ہیں یا جو احکام ایسے ہیں جن میں شبہ ہے انہیں چھوڑ دینا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے اندر صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیزیں تمہیں شبہ میں ڈالتی ہیں اسے چھوڑ دو، اور جو چیزیں شبہ میں نہیں ڈالتی ہیں اسے لے لو۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار جانور کے چمڑے سے فائدہ اٹھانے کا جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آدمی غریب ہو اور اس کو اس کی ضرورت ہو، تو اگر کوئی غریب آدمی ہے تو ایسی صورت میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس مسئلے کے پیش نظر سردیوں کے زمانے میں مختلف قسم کے کوٹ وغیرہ پائے جاتے ہیں، یا کمبل وغیرہ پائے جاتے ہیں، یا دوسری چیزیں پائی جاتی ہیں جو انسان کے بدن کو گرم رکھتی ہیں، ٹوپیاں ہوتی ہیں، دوسری چیزیں ہیں، اور بہت ساری مصنوعات ایسی ہیں جو جانوروں سے تیار کی جاتی ہیں، وہ جانور جن کا کھانا حرام ہے، جیسے مثال کے طور پہ شیر، تیندوا، اس طرح کے جانوروں سے تیار کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے کپڑے کا پہننا یہ بھی حرام ہوتا ہے دوسرے قول کے مطابق، اور شبہات سے بچنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے لباس ہم نہ پہنیں۔ ہر وہ کپڑا جس کی مصنوعات جس کے بنانے میں اس طرح کے جانوروں پہ چمڑے یا ان کے بال کا استعمال کیا گیا ہے اسے ہم استعمال نہ کریں۔ اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ مردار کے چمڑے کو اگر دباغت دے دی جاتی ہے تو یہ پاک ہے۔ ہمارے سامنے ایک اور دوسری حدیث بھی ہے، وہ عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے یا رحمہ اللہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ تم مردار کے چمڑے اور ان کی ہڈیوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ تو اب ہمارے سامنے دو حدیثیں ہو گئی، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ اٹھانے کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ اس پہ ابھارتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص آ کر یہ نہ کہے کہ ایک حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو منع کیا گیا ہے، علماء کرام نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ حدیث مضطرب ہے، یعنی اس کے اندر کمزوری ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن عقیم جو کہتے ہیں ان کے تعلق سے علماء کرام کہتے ہیں، جیسے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی حدیث نہیں سنی۔ اسی طریقے سے جو الفاظ ہیں بعض احادیث میں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط اپنی موت سے 3 دن پہلے بھیجا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے 1 مہینے پہلے بھیجا، بعد میں 2 مہینوں کا ذکر ہے، بعد میں 40 دن کا ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے اگر احادیث کے اندر اتنا اختلاف پایا جاتا ہے اور الفاظ بھی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، تو اس صورت میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ جو حدیث ذکر کی گئی وہ صحیح ہے۔ اگر اس حدیث کو ہم صحیح بھی مان لیتے ہیں، جیسا کہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اس کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ احاب کا لفظ ہے۔ عربی زبان کے اندر الفاظ بہت اہمیت رکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا۔ یہاں پہ احاب کا لفظ ہے، احاب کا ترجمہ ہم چمڑے سے کرتے ہیں، اور پیچھے بھی احاب کا لفظ ذکر کیا گیا۔ احاب کہتے ہیں اس چمڑے کو جس کی دباغت نہ دی گئی ہو۔ دباغت سے پہلے جو چمڑا ہے وہ احاب ہے، اور دباغت کے بعد جو چمڑا ہے وہ جلود کے نام سے، جلد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احاب کا لفظ ذکر کیا، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ چونکہ احاب کا لفظ ہے، اس لیے کسی بھی چمڑے کو دباغت سے پہلے استعمال کرنا جائز ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی بھی چمڑے کو دباغت سے پہلے، اس لیے کہ دباغت کے بعد وہ پاک ہوتا ہے، تو دباغت سے پہلے کسی بھی چمڑے کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہم دباغت دینے کے بعد چمڑے کو کسی بھی استعمال میں لا سکتے ہیں، چاہے سوکھی چیزوں کو رکھنے کے لیے استعمال کریں، یا
کوئی ایسی چیز ہو جو مائعات میں سے ہو، یعنی لیکوڈ چیز ہو، پانی ہو، شربت ہو، اس طرح کی چیزیں بھی اس میں رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ مردار جانور کا ہو یا ایسے جانور کا ہو جس کو شرعی طور پہ ذبح کیا گیا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور کیکر پاک کر دیتے ہیں، تو جب پاک ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس میں کوئی چیز جب پڑے گی تو وہ ناپاک نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی سے متعلق ایک دوسری حدیث بھی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے اندر ہے کہ ہماری حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہماری ایک بکری مر گئی تو ہم نے اس کے چمڑے کو دباغت دیا، اور دباغت دینے کے بعد ہم اس میں کھجور اور پانی ڈالتے تھے، نبیذ بنائی جاتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اسے پیا جاتا تھا۔ نبیذ کس طریقے سے بنائی جاتی تھی؟ کھجور لے کر اور پانی کے کسی گلاس میں پانی وغیرہ ہو، اس کے اندر کھجور ڈال دی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد دوسرے دن اسے مسل کر شربت کی طرح پیا جاتا تھا، تو یہ نبیذ کہلاتی تھی۔ جب تک اس کے اندر نشہ پیدا نہ ہو، اور یہ مختلف چیزوں سے بنائی جاتی تھی، کھجور سے بھی، گیہوں سے بھی، جو سے بھی، اور دوسری چیزوں سے بھی، جب تک اس کے اندر نشہ پیدا نہ ہو اس وقت تک اس کا پینا حلال ہے، اور اگر آپ اس کو 2-3 روز چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے گی۔ اور جو فرق ہے نشہ پیدا ہونے نہ پیدا ہونے میں، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اوپر آپ کو جھاگ نظر آ رہی ہے تو آپ نہ پیئیں، پینے کے بعد جو ہے آپ اس کو چیک نہ کریں کہ نشہ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ جھاگ اگر پیدا ہوئی ہے تو ایسی صورت میں آپ بالکل نہ پئیں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے جو ہے، گیہوں وغیرہ، ان کی نبیذ 1 دن کے بعد نہ پئیں، اور اگر گرمی کے ایام ہے تو ایسی صورت میں صبح اگر آپ نے ڈالی ہے تو شام سے پہلے پی لیں تاکہ اس کے اندر نشہ پیدا نہ ہو۔ یہ چند احادیث تھی جو مردار کے چمڑے سے متعلق تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شبہات سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے دین پہ قائم اور دائم رکھے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔